اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیغمبراں خلاصہ کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے خالق لم یزل اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے نالین کے تصدق سے ہم سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا کی، مسلمانوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اللہ سب کی باتیں قبول فرمائے۔ جو کسی عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکے اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو بہتر جانتا ہے، اللہ ان کو اگلے سال رمضان کی بہاریں عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے آج میں نے قرآن پاک کے آخری سپارے کی ایک مشہور سورت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ سورہ مبارکہ سورہ عادیات ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور اس کی 9 آیات ہیں، مکہ کے اندر نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر پہلے ابتدا میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی؟ 5 قسمیں اٹھائی۔ اللہ پاک کا انداز محبت دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں والعادیات ضبحا، محبوب مجھے تیرے غلاموں کے گھوڑوں کی قسم ہے۔ محبوب کے غلاموں کی گھوڑوں کی قسم مالک اٹھا رہا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں کی، فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، محبوب جب یہ گھوڑے چلتے ہیں ان کے سینوں میں سے جو آواز نکلتی ہے میں خدا ہو کر اس آواز کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ گھوڑوں کے چلنے کی، گھوڑوں کے سینے کی آواز کی قسم۔ پھر آگے فرمایا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ مالک فرماتا ہے محبوب جب یہ گھوڑے پتھریلے علاقوں پر چلتے ہیں، ان کے سم، ان کے پاؤں کے سم جب ان پتھروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کے بعد جو چنگاری نکلتی ہے میں خدا ہو کر اس چنگاری کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ نسبت ہے، نسبت محبوب کے، ان کے غلاموں کی نسبت محبوب کے ساتھ ہے اور ان غلاموں کی نسبت گھوڑوں کے ساتھ ہے، گھوڑوں کی نسبت قدموں کے ساتھ ہے، اور قدم جب ٹکراتے ہیں پتھروں کے ساتھ اور ان میں سے جو چنگاری نکلے مالک اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ حقیقت میں گھوڑے تو اور بھی ہیں اور مالک ان گھوڑوں کی قسمیں کیوں نہیں اٹھاتا؟ وہ فرماتا ہے دیکھو میں نے تو قسم تو مکے کی بھی اٹھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم ہے۔ مالک اس میں تیرا گھر ہے اس لیے قسم ہے؟ فرمایا نہیں، اس میں تو صفا مروہ بھی ہے، اس میں آب زمزم بھی ہے، اس میں حجر اسود بھی ہے جو جنتی پتھر ہے، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے جس کا ذکر میں نے قرآن میں کیا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صفا مروہ کا ذکر میں نے قرآن میں کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں سے کسی وجہ سے بھی قسم نہیں اٹھائی، فقط قسم اٹھانے کی ایک وجہ ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر مکہ کی قسم فقط اس لیے ہے تیرے قدم جو شہر مکہ نے چوم لیے۔ شہر مکہ کی قسم صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے حبیب اس شہر میں چلتے ہیں۔ قرآن قسم اٹھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو زر تیری بخشش نے کیا ہے۔
سورج تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کفے پا ہے، اور بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ سارا قرآن اللہ نے اپنے محبوب کی ثنا میں اتارا، محبوب کی تعریف میں اتارا۔ اٹھاؤ نا سورۃ طٰہٰ، کہیں فرماتا ہے محبوب تیرے مکھڑے کی قسم، کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی قسم، کہیں فرماتا ہے لعمرک کا محبوب تیری زندگی کی قسم، کہیں فرماتا ہے والعصر محبوب جس زمانے میں تو رہتا ہے اس زمانے کی قسم ہے، کہیں فرماتا ہے اے محبوب میں نے تیری رحمت للعالمین تجھے بنا کر بھیجا ہے، کہیں فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب آ گیا اس دن کی خوشی مناؤ۔ تو یہ دیکھیں کہ سارا قرآن اپنے محبوب کی شان میں اتارا۔ تو یہاں پر بھی قسم اٹھائی، 5 قسمیں اٹھائی، مجھے گھوڑوں کی قسم، گھوڑوں کے سینے کی آواز کی قسم، جب وہ چلتے ہیں ان کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم، پھر فرمایا یہ جو گھوڑے ہیں خوبصورت گھوڑے ان کی اداؤں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کتنی قسمیں اٹھائیں بولیے؟ 5 قسمیں اٹھا کر مالک کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، بھئی میں قسم اٹھاؤں، بار بار قسم اٹھاؤں، مجھے اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے اللہ کے کلام کی قسم، اللہ کے صفاتی نام کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، تو ظاہری بات ہے بھئی قسم اٹھانے کے بعد کوئی تو بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ قسم میری ہے نہ آپ کی ہے، نہ کسی اور دنیا دار کی ہے، نہ کسی اور وزیر مشیر نہ بادشاہ کی ہے، یہ کائنات کا خالق ہے، یہ کائنات کا بادشاہ ہے جو 5 قسمیں اٹھانے کے بعد ایک بات کر رہا ہے۔ کبھی توجہ کریں اس جملے پر کہ مالک نے کون سی بات کہی ہے، کوئی اہمیت والی بات ہے کہ جو میرا مالک کہہ رہا ہے۔ ہوتا تو یہ نہ کہ بندے کی تعریف ہوتی، جہاں گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، گھوڑوں کے سینے کی آوازوں کی قسمیں اٹھائی، چنگاری کی قسم اٹھائی، گھوڑوں کے اداؤں کی قسم اٹھاتا ہے، تو یہ حق بنتا تھا نا کہ بندوں کی تعریف کرتا۔ تو فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود۔ اللہ اکبر، اس جملے پر توجہ کریں کہ مالک کیا کہہ رہا ہے۔ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے بندے تو بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ گلہ کیا ہے بندے کے ساتھ، اللہ شکوہ کر رہا ہے، مالک شکایت کر رہا ہے بندے سے، اے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا، ابھی بھی تو کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلے دور کے اندر ایسا ہوتا تھا نا، صبح روٹی کھانی تھی پھر شام میں جا کے کھانی، پھر شکر بھی ادا کرنا، کسی سے پوچھنا بھئی تیرا کی حال ہے، تو بزرگ ہوندے سن نا بابے وہ ہاتھ اونچا کر کے بہت شکر ہے مالک دا، تو رواں رواں بندے کا شکر ادا کرتا تھا۔ آج 3 وقت روٹی کھا کر بھی بندہ کہتا ہے، پوچھا نا بھی ہاں بھئی ٹھیک ہے بس گزارا ہو رہے ہے جی، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے۔ مالک نے وعدہ کیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تو میرا شکر تو کر پھر دیکھنا میں تجھے کتنا عطا فرماتا ہوں، تو میرا شکر کرتا جا میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ حقیقت میں یہ ہے تیرے رزق کے اندر اگر برکت نہیں تو تیری ناشکری کی وجہ سے ہے۔ پہلے دور کے اندر لباس نہیں ہوتا تھا بندوں کے پاس، کپڑے نہیں ہوتے تھے، 2 کپڑے ہوتے تو اسی کو گزارا کرتے، سردیوں میں بھی وہی پہنتے تھے، گرمیوں میں بھی وہی پہنتے تھے، اگر کوئی شادی ہو جاتی تو کسی سے مانگ کر تو وہ پہن کر جاتے، اور ایک رواج ہوتا تھا کہ یہ کندھے کے اوپر ایک چادر رکھی جاتی، جس کی چادر اچھی ہوتی تو اس سے مانگ کر جاتے کہ یار میں خوشی پر جا رہا ہوں، تو پھر بھی مالک کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج اتنے جوڑے ہو گئے، اتنے لباس آ گئے کہ بدلنے کی باری نہیں آتی، موسم ختم ہو جاتا ہے پھر بھی بندہ کہتا ہے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آج کتنی کوٹھیاں مربع جائیدادیں بن گئیں پھر بھی بندہ کہتا ہے میرے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ سب کچھ مالک نے عطا کیا، کبھی دیکھ تو صحیح اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں تیرے اوپر، یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے۔ پوچھنا ہے تو ہندوستان کے لوگوں سے پوچھو جو آکسیجن کے لیے ترس رہے ہیں، وہ سانس نہیں لے پا رہے، مالک کا کتنا انعام ہے، اس نے ہمیں ہواؤں کے اندر آکسیجن عطا کی ہے۔
مالک کا احسان ہے اس نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے. باقی مخلوقات کو دیکھیں آپ, اپنی خوراک کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہے. بھینس کو دیکھو چارہ کھاتی ہے سر جھکا کر. شیر کو دیکھو جنگل کا بادشاہ ہے, جانوروں کا بادشاہ ہے, لیکن سر جھکا کر کھڑا ہے. ہاتھی طاقتور جانور ہے, سر جھکا کر کھڑا ہے. بڑے سے بڑا جانور سر جھکا کر کھڑا ہے. بندے تجھے میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, میں نے تجھے سر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. یہ دونوں ہاتھ نوکر کے طور پر تجھے دے دیے. یہ ہاتھوں کے ساتھ لقمہ توڑ کر اپنے منہ کے قریب کر. میں نہیں چاہتا تیرا سر کسی اور کے سامنے جھک جائے. ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, علامہ اقبال فرماتے ہیں, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. بندے اس کی بارگاہ میں جھک کر تو دیکھ, تجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں ہوگی. تو مالک کہتا ہے کہ میری نعمتیں اتنی ہیں, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر گننے بیٹھ جاؤ نا تو گن نہیں سکتے. اگر میری نعمت کا شکر بھی ادا کرنے بیٹھ جاؤ زندگی ختم ہو سکتی ہے. یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے, درختوں کے کلم ٹوٹ سکتے ہیں, لیکن میری ایک نعمت کا بھی حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا. آؤ آپ کو ایک واقعہ سناؤں. نیو یارک کا ایک ڈاکٹر ہے بہت بڑا, ڈاکٹروں کو بھی بیماری آتی ہے یقیناً. اس بیمار ہو گیا. بیماری اس کو کیا لگی, یہ آنکھوں کی جو پلکیں ہیں, یہ جس کو ہم پپوٹے کہتے ہیں, یہ پلکیں, کوئی ہوا کا جھونکا ہے ہماری پلکیں آٹومیٹک بند ہو جاتی, کوئی تینکا آیا بند ہو گئی. یہ قسم کا ایک شٹر ہے قدرتی طور پر, جس کو سائنس کی زبان میں انوالنٹری ایکشن کہتے ہیں, جو قدرتی عمل ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے والنٹری ایکشن, ایک ہوتا ہے انوالنٹری ایکشن. والنٹری وہ ہوتا ہے کہ میں چاہوں گا تو ہوگا. مثلا میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑوں, میرے ہاتھ نے حرکت کی, لیکن پلکیں خود بخود حرکت کر رہی ہیں. جیسے ہی محسوس ہوا پلک نیچے جھک گئی اور تمہاری آنکھ کے اندر تنکا نہیں جانے دیا. سانس خود بخود چل رہی ہے, دل خود بخود دھڑک رہا ہے. یہ سارے قدرتی اعمال ہیں. اس ڈاکٹر کی یہ آنکھوں کی پلکیں خود بخود جھپک نہیں سکتا. کوشش بڑی کرتا میں آنکھوں کی پلکیں جھپک لوں. اب اتنا پریشان ہے, بڑا علاج کروایا, بہت علاج کروایا, حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. خود بھی ڈاکٹر ہے, سائنسدان ہے, اور اس کی ریسرچ پوری دنیا استعمال کر رہی ہے, لیکن اپنا علاج نہیں کروا سکا. آنکھوں کی پلکیں جھپکنے کے لیے ترستا ہے, کاش میری پلکیں جھپک لوں. اگر نہیں جھپکتا تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, پانی نہیں رکتا. تو ڈاکٹروں نے کیا کیا کہ جب وہ تھک جاتا ہے تو اس کی پلکوں کو نیچے رکھتے ہیں, جب وہ کھولنا چاہتا ہے تو ٹیپ لگاتے ہیں. یہ کسی نے اس سے پوچھا تیری زندگی کی کوئی خواہش ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا یہی خواہش ہے, میری ساری دولت لے لو, کاش میری پلکیں واپس دوبارہ مل جائیں. بندے شکر کر, تجھے مالک نے کتنی بڑی نعمت دی ہے, تو قدر کر ان نعمت کی, اس نعمت کی. ہمارے منہ کے اندر جو تھوک ہے جس کو ہم پھینک دیتے ہیں, سمجھو اس تھوک کی کتنی, اس کی اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اگر یہ تھوک کی مقدار کم ہو جائے, یہ جو کھانا ہمارے پیٹ میں ہضم ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا, ہم بول نہیں سکیں گے. بولتے ہیں اسی تھوک کی برکت سے, اسی لعاب کی وجہ سے. کھانا ہضم ہوتا ہے لعاب کی وجہ سے. تو ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز جو کہ مالک نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے, ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں, اور پھر بھی اتنی نعمتیں ملنے کے بعد بھی بندہ کہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی سے پوچھا جاتا تھا نا پہلے دور میں کیا حال ہے, تو کہا جاتا تھا شکر ہے. اب کہا جاتا ہے شوگر ہے. بندہ بندے کو بتا رہا ہے اتنی اللہ نے صحت تجھے دی ہے, سب کچھ دیا ہے, مگر پھر بھی بندہ ناشکری کرتا ہے. تو کہا ان الانسان لربی, 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے تو بڑا ہی ناشکرا ہے, وہ میری ناشکری کرتا ہے. تو سامعین محترم, یہ قسمیں اٹھانے کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو بندے کے ساتھ ہم کلام ہو کر کہا, فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اللہ فرما رہا ہے جو بات میں نے کہی ہے بندہ بھی جانتا ہے
کہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں. بندہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ یہ مالک کی بات سچی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مالک فرما رہا ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جو دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہے, اس کے دل کے اندر دولت کی محبت ہے, اس کے دل کے اندر دین کی محبت نہیں, اسلام کی محبت نہیں. یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنے دل کے اندر حب دنیا کو جمع. بھائی خاموشی رکھیں, بات میری توجہ سے سنیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ وہ بندہ ہے کہ جو دولت دنیا کو جمع کر رہا ہے. سورۃ ہمزہ کے اندر اللہ فرما رہے ہیں الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ وہ بندہ ہے کہ جو مال جمع کر رہا ہے اور بار بار گنتا ہے. کبھی کہتا ہے 1 لاکھ ہو گیا, پھر 2 لاکھ, پھر 3 لاکھ. روزانہ اپنا بینک بیلنس چیک کرتا ہے کتنے پیسے میں نے جمع کر لیے. یہ مالک کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, قرآن ہے الذی جمع مالا وعددا. مال پر مال جمع کیے جا رہا ہے. فرمایا قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے سانپ بن جائے گا اور خود اس کو نکلے گا, اس کے گلے کا توق بنے گا اور بندہ کہے گا یہ عذاب کہاں سے آ گیا. تو وہ کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جو تو جمع کر کے رکھتا تھا. مالک فرما رہا ہے الذی جمع مالا وعددا. جمع بھی کرتا ہے, گنتا بھی ہے بار بار. یحسب ان مالہ اخلدا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا اور یہ مال مجھے بڑا فائدہ دے گا, مجھے محفوظ کر لے گا, اس مال سے میں بچ جاؤں گا, مجھے لافانی کر دے گا, میرے پاس اتنی دولت ہے اس کی وجہ سے میں بچ جاؤں گا. بابا بلے شاہ نے کہا تھا جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. جاندی باری ڈرونا بنیا ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. اولاد کے لیے بندہ سب کچھ کرتا ہے لیکن وہی اولاد جب تم مر گیا تجھے ہاتھ نہیں لگا رہی. ان کو خوف ہوتا ہے, وہ کرائے سے لے کر آتے ہیں, غسل دینے والے کو بھی کرایہ دیا جاتا ہے کہ تو آ کر ہمارے بوڑھے باپ کو غسل دے. وہ جنازہ نہیں پڑھتے, خود نہیں پڑھاتے. جب جنازہ پڑھتے ہیں ان کو تکبیرات کا علم نہیں ہوتا, ان کو دعاؤں کا علم نہیں ہوتا. وہ تو خود اپنے باپ کے جنازے میں ریاکاری کے طور پر کھڑے ہو گئے. یہ تو ہماری کیفیات کا عالم ہے. راول پنڈی کا ایک بہت بڑا کمشنر, کتنی بڑی سیٹ ہے, باپ مر گیا اور وہ پیچھے صف میں کے اندر کھڑا ہے. بڑے دکھ کی بات ہے, وہ پیچھے صف کے اندر کھڑا ہے اور اس نے جیب میں سے رومال نکالا اور نیچے بچھایا. ساتھ والے نے پوچھا بھی رومال بچھانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا تم دیکھتے نہیں نیچے مٹی پڑی ہے, سجدہ بھی تو کرنا ہے نا. کتنا بدبخت ہے, دنیاوی ڈگری تو ہے, عہدہ ہے, منصب ہے, بڑی عزت بنا رکھی ہے دنیا کے اندر, لیکن جس کو باپ کے جنازہ پڑھنے کا بھی پتہ نہیں ہے. وہ جو آگے پڑا ہے جس کی میت ہے وہ بھی جب دنیا میں بیٹھتا ہوگا تو اس کا سر بھی اکڑ کر کہتا ہوگا میرا بیٹا کمشنر ہے. آج اس کی بھی روح تڑپ رہی ہوگی, آج اس کی میت کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ یہ وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں سر فخر بلند کر کے کہتا تھا میرا بیٹا کمشنر ہے, لیکن یہ وہ بدبخت ہے جسے میرا جنازہ بھی پڑھنے کا پتہ نہیں ہے. کھو کے مال یتیماں دا حج بھی کیتی جاندے ہو, فرض بلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو, نفس نو چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو, اور دسو تے صحیح بھلے نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. یہ صوفیاء کا رنگ ہے, صوفیاء کا. تو صوفیاء اپنے انداز کے اندر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. یہ آج ہمارے لیے قابل فکر بات ہے, غور کی بات ہے, توجہ کی بات ہے کہ ہم توجہ کریں. اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن آنکھیں کبھی نہیں بھرتی. حل من مزید, ہر وقت وہ کہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے. آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر انسان کو, ابن آدم کو اگر ایک وادی کا سونا دے دیا جائے, 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں, کہا اگر وادی بھری ہوئی سونے کی دے دی جائے وہ کہے گا کاش ایک اور مل جائے. جب دوسری ملے گی تو کہے گا کاش تیسری بھی مل جائے. لیکن وہ اسی ہرس کے اندر وہ قبر تک پہنچ جاتا ہے. الہاکم التکاثر,
تمہیں تمہاری کثرت مال نے ہلاک کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم مال حاصل کرتے کرتے قبروں تک پہنچ گئے. بادشاہ ذوالقرنین، کون نہیں جانتا اس کو، اس کا ذکر قرآن میں آیا. یسألونک عن ذی القرنین، محبوب یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. وہ اتنا مال و دولت والا بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ بادشاہ ذوالقرنین. ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے سر کے اوپر ایک تاج تھا، اس کے 2 سینگ نکلے ہوئے تھے. ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والا، اس واسطے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں. تو جب وہ مرا نا، اس کو کفن پہنایا گیا، تو اس نے جاتے ہوئے وصیت کی کہ جب تم مجھے قبر میں رکھو، کفن پہناؤ، تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھنا. کہا خیر تو ہے. کہا اس واسطے تاکہ دنیا کو پتہ چلے اتنی دولت میرے پاس تھی لیکن میں قبر میں گیا ہوں تو خالی ہاتھ گیا، کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر گیا. فرمایا ابن آدم تیرا وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور پہن لیا، باقی جو تو کما رہا ہے وہ تو تیرے وارثوں کا ہے، وہ تو پیچھے رہ جانے والا ہے. اور وارث کون ہے؟ جو قبر کے ساتھ بھی تیرے ساتھ نہیں جائیں گے، قبر کی دیواروں تک چھوڑ کر تجھے واپس آ جائیں گے. تو مالک فرما رہا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں کہ جو مال کی محبت دل کے اندر زیادہ رکھتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے. فرمایا مال گنتے بھی ہیں اس کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا. فرمایا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ کلا لینبذن فی الحطامہ، قیامت کے دن ہم ان کو بہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالیں گے. لینبذن، یہ جو لفظ ہے نا قرآن کا لینبذن، آپ عربی زبان کی طرف اگر آپ کا شغف ہو تو عربی کے اندر جو پرانا جوتا ہوتا ہے، جوتا، عرب کے لوگ اس کو اٹھا کر تو آگ میں پھینک دیتے تھے، پرانے جوتے کو. اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا، فرمایا لینبذن فی الحطامہ، جس طرح تم پرانے جوتے کو آگ میں پھینکتے تھے ہم ان بندوں کو ویسے ہی آگ کے اندر پھینک دیں گے. لینبذن فی الحطامہ. اب وہ حطامہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں کیا خبر وہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ تو دہکتی ہوئی آگ ہے، اس دنیا سے 70 گنا تیز آگ. تو اللہ رب العزت نے یہ انسان سے شکوہ کیا، پہلا شکوہ کیا کہ یہ بندہ ناشکرا ہے، اور اس پر یہ خود گواہ ہے. پھر دوسرا شکوہ کیا کیا؟ فرمایا اس کے دل کے اندر حب دنیا ہے، حب دولت ہے. سامعین محترم، پھر اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. اب دیکھیں کہ مالک کا انداز دیکھیں گفتگو کا. فرما رہا ہے بندے خبردار ہو جا، وہ وقت یاد کر کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب تو قبر میں سے اٹھایا جائے گا اور تیرے جسم کے اوپر کفن بھی نہیں ہوگا. جب تو قبر میں رکھا گیا تو مال بھی تو نے دنیا میں چھوڑا ہے، اور ایک چیز ساتھ لے کر گیا، وہ کیا تھا؟ کفن. کیا تھا بولیے؟ کفن تھا. لیکن ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جسم سے کفن بھی اتار لیں گے. یہ قرآن ہے، قصہ کہانی نہیں ہے. افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور، جب تو اٹھایا جائے گا ننگا کر کے اٹھائیں گے تجھے. وہ وقت یاد کر، اپنی حیثیت اور اوقات کو دیکھ کہ تو ہے کیا چیز. یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. کیا انداز ہے قرآن کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب فرما رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کر. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی نا کہ قیامت کے دن ننگا کر کے اٹھایا جائے گا، لباس بھی نہیں ہوگا، سیدہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا واقعی؟ مجھے تو خوف آ رہا ہے، کیا شرم نہیں آئے گی اس دن ایک دوسرے سے؟ کیا حیا نہیں ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے عائشہ تم حیا کی بات کرتی ہو، لوگوں کو ہوش ہوگا تو حیا آئے گا، اس دن تو ہوش ہی نہیں ہوگا. ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، وہ اتنا دہکتا ہوا دن ہے کل قیامت کا. مالک پہلے تنبیہ کر رہا ہے وہ وقت یاد کرو، وہ وقت آنے والا ہے. یہ جو قبروں میں پڑے ہیں قیامت کے دن جب اٹھیں گے لباس بھی
نہیں ہوگا. لیکن ہاں جو محبوب کے غلام ہیں ان کے تو کفن کو بھی ہم میلا نہیں ہونے دیں. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا. تو محبوب بھی زندہ ہے, محبوب کے غلام بھی زندہ ہے. آج بھی دیکھو ان کی قبریں مہک رہی ہیں. دیکھنا ہے تو آؤ داتا علی حجویری کے مزار پر دیکھو, دیکھنا ہے تو آؤ بابا فرید الدین مسعود کے دربار پر چلے جاؤ, دیکھنا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی کا مزار بھی چمک رہا ہے, دیکھنا ہے تو آؤ غوث پاک بھی بغداد کے اندر اپنا فیضات بھی جاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جو تیرے خاکسار ہوتے ہیں کتنے باختیار ہوتے ہیں, فرش پر بیٹھ کر یہ خواب نشین عرش کے رازدار ہوتے ہیں. جن پہ ہوتا ہے مصطفیٰ کا کرم ان کے روشن مزار ہوتے ہیں. سامعین محترم, نسبت کی وجہ سے اللہ ان کو قبروں کے اندر بھی مقام دیتا ہے. ان کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا, سورۃ البقرہ, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار جو محبوب کا نام لیوا ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, جس نے محبوب کے لیے جان قربان کر دی, جان کا نذرانہ پیش کر دیا, تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا, مالک فرماتے خبردار ان کو مردہ بھی نہیں کہنا ہے. باللہ وہ زندہ ہیں, تمہیں خبر نہیں, تم جانتے نہیں ہو. تو یہ مالک انداز ہے. تو ان کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ جو ناشکری کرتے ہیں, جو دنیا کی محبت رکھتے ہیں, جو مال کی محبت رکھتے ہیں, ان کا یہ مالک بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے. افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے حصل ما فی الصدور. دو آیتیں رہ گئی ہیں, میں اس کی تفسیر کر کے بات ختم کروں. وحصل ما فی الصدور. وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے, اس دن ہوگا کیا؟ جو کچھ سینے کے اندر ہے سب کچھ باہر آ جائے گا. مجھے کیا پتا, آپ کو کیا پتا کہ میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے؟ نہ جانے میرے سینے کے اندر کیا بات ہے کہ میں آپ اچھا بیان کروں تو آپ مجھے پیسے دیں. کیا پتا میرے دل میں یہ بات ہو, میں اچھا بیان کر رہا ہوں تو آپ میرے لیے واہ واہ کریں, سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں, ریاکاری ہو, دکھلاوا ہو. کیا پتا میرے سینے کے اندر کیا ہے, آپ کو خبر نہیں. میرے دل کے اندر آپ کے لیے محبت ہے یا بغض ہے, آپ کو خبر نہیں. دنیا کے اندر یہ پردہ ہے کہ ہمارے سینے میں کیا کچھ چل رہا ہے, لیکن قیامت کے دن سب کچھ کھل جائے گا, ساری چیزیں باہر آ جائیں گی. ہاں بندے کیونکہ وہ ساری ویڈیو چلے گی قیامت کے دن, جو کچھ کرتا رہا وہ سارا منظر بندے کے سامنے آ جائے گا. ایک ایک چیز. آپ کسی کے سامنے جاتے ہیں, بیٹھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں, ہوتی تو وہ خوشامد ہی ہے, تعریف تو بہت کم ہوتی ہے آج کل. تو وہ سامنے کسی کی تعریف کرنا, دل میں بغض اور کینہ رکھنا, اور یہ تو منافقت ہوئی نا کہ قول و فعل میں تضاد, دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہے. حقیقت میں آپ اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن زبان سے میٹھی چھری ہوتی ہے, زبان سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں. تو سامعین محترم یہ دنیا کے اندر ہے, لیکن قیامت کے دن سارے راز کھل جائیں گے, ایک ایک چیز سامنے ہوگی. اس دن والدین بھی سامنے, تمہارے اساتذہ بھی سامنے, سب سے بڑھ کر مالک کی ذات ہے, اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے. تو سامعین محترم, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گدی سے پاک ہے, حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی. اچانک حضور نے فرمایا صحابہ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھو, ابھی ایک شخص جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے. وہ کیا ہے بولیے, توجہ ہے آپ کی, وہ شخص جنتی ہے جو ابھی آنے والا ہے. جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے. تمام صحابہ کی نظریں مسجد کے دروازے پر. تمام صحابہ نے دیکھا ایک شخص ہے جس نے وضو کیا اور اس کے ہاتھوں کے اندر اس کے جوتے ہیں, بغل میں چھپائے ہوئے ہیں, اور وہ مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے. اس کے جسم سے وضو کے قطرات نیچے گر رہے ہیں. صحابہ کرام نے بڑی رشک کی نظر سے دیکھا کہ یہ کتنا خوش قسمت ہے جس کو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے. سارے صحابہ نے اس کو دیکھا. اگلے دن حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو مسجد کی طرف دیکھے. سارے صحابہ نے دیکھا, وہی بندہ جو پہلے دن آیا تھا دوسرے دن بھی وہی ہے. فرمایا یہ جنتی ہے. حضرت عمر رشک کرنے لگے, اتنا عظیم بندہ. تیسرے دن پھر سرکار نے فرمایا, تیسرے دن پھر وہی بندہ. فرمایا یہ جنتی ہے, دیکھو اس کی طرف. اور دیکھ کون رہا ہے؟ ابو بکر صدیق.
جو خود جنتی ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ فاروق اعظم جو خود جنتی ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ عثمان ذو النورین جو خود حیا کا مالک ہے، خود جنتی ہے، جس نے 2 مرتبہ نبی سے جنت خریدی ہے. وہ دیکھ رہا ہے اس جنتی کو. کون دیکھ رہا ہے؟ حیدر کرار علی المرتضیٰ. کون دیکھ رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف. کون دیکھ رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ. اس جنتی کی طرف دیکھ رہے ہیں. ساروں کے دل کے اندر رشک آنے لگا، آخر یہ بندہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار ہم جنتیوں کو کہہ رہے ہیں اس کی طرف دیکھو یہ جنتی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ کے دل میں جب رشک آیا، سب نے کہا اے عمر تو جا اس کے پاس، جا کے پوچھ تو صحیح بھی کیڑا عمل تو کرنا ہے. نمازہ تسی بھی پڑھنے ہیں، نفل تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں صدقات و خیرات حج ساری عبادتیں ہیں، تیرا عمل کون سا ہے؟ تو جا کر بات کر. فاروق اعظم تشریف لے گئے، اس کے جا کر گھر کے دروازے پر دستک دی. اب فوراً تو نہیں پوچھا اس سے، حقیقت میں اس سے جا کر کہا کہ میں تیرا مہمان ہوں. تیرا؟ اس نے کہا جی ویلکم، تشریف لائیں، خوش آمدید، میں آپ کی خدمت کروں گا، خاطر تواضع کروں گا. آپ تشریف لے گئے. اس نے بڑی خاطر تواضع کی، کھانا پیش کیا. جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھی گئی. جب رات ہوئی تو فاروق اعظم ساری رات نہیں سوئے، دیکھتے رہے اس کی طرف کہ یہ کون سا عمل کرتا. اس نے نماز پڑھی حسب معمول، کچھ نوافل پڑھے اور سو گیا. صبح اٹھی جب ہوئی تو وہ مسجد میں چلا گیا. فاروق اعظم بڑے حیران ہوئے کہ حضور فرما رہے کہ یہ جنتی ہے، میں نے کوئی خاص عمل تو اس سے زیادہ نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، نوافل بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن حضور کا یہ کہنا کہ یہ جنتی ہے بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسرے دن پھر حضرت عمر نے جاگتے رہے اور اس کو دیکھا کہ وہ کیا کرتا ہے، کوئی عمل نہیں کرتا، 5 فرض نمازیں پڑھ کے کچھ نوافل پڑھ کے سو جاتا ہے. تیسرے دن پھر عمل. جب تیسرا دن ہوا تو حضرت عمر اس کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اے بندہ خدا مجھے ایک بات بتا، میں دیکھنا چاہتا تھا تیرے اندر کون سا ایسا عمل ہے اس کی وجہ سے حضور نے ہم سے کہا کہ یہ جنتی ہے. 3 دن تو ہی آتا رہا اور تو نے یہ بشارت حاصل کی ہے. میں نے کوئی خاص عمل نہیں تو تیرے میں نہیں دیکھا سوائے 5 نمازوں کے اور کچھ نوافل کے. ہاں ایک عمل تھا کہ جب تو کروٹ بدلتا تھا تو کہتا تھا اللہ اکبر، اس کے علاوہ کوئی عمل تیرا کوئی خاص نہیں دیکھا. وہ ہمیں بتا تو صحیح کون سا عمل ہے. اب وہ شخص کہنے لگا اے عمر میرے پاس وہ عمل ہے جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ جانتا ہے یا میرا مصطفیٰ جانتا ہے. کہا وہ عمل کون سا ہے؟ کہا میرے دل کے اندر کسی مومن کا بغض نہیں ہے، میرا دل ہر مومن بھائی کے لیے صاف ہے. ہمیں کیا پتا ہمارے دل میں کیا ہے، مجھے کیا پتا آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے. مالک فرما رہا ہے قیامت کے دن ایک ایک چیز کھول دی جائے گی جو تمہارے سینوں کے اندر ہے. فَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہر چیز کھول دی جائے گی جو دنیا میں جس سے بغض دشمنی رکھتا ہے، قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا. آخری آیت مالک فرما رہا ہے إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز سے باخبر ہوگا. باخبر تو وہ آج بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں بھی پتا ہوگا کہ مالک دیکھ رہا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے تو بندہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے، گناہ کے قریب بھی نہ جائے. اگر یہ تصور ہو ہمارے دل کے اندر. میں نے کل عید کے اس عنوان پر بھی یہ بات کی تھی کہ زلیخا جو کہ اس کمرے کے 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی ہے اور کیا کہتی ہے قالت حیت لک، یوسف جلدی کر، میں نے اپنے آپ کو تیرے لیے تیار کر دیا، مائل کرتی ہوں تجھے گناہ کی طرف. اور دوپٹہ اتارا اور اپنے بت کی طرف پھینکا. یوسف کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ کہا میں نے بت پر کپڑا ڈال دیا، اب یہ دیکھے گا نہیں. کہا تیرا تو وہ خدا ہے کہ جو کپڑا دے دو تو دیکھ نہیں سکتا، میرا مالک یوسف کو 7 بند کمروں میں بھی دیکھ رہا ہے. قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ایک مرید ہونا سے آیا کسی پیر صاحب دے کول چلا گیا، آکھے جی میں تھوڑا مرید ہونا ہے. تو پیر صاحب فرمان لگے مرید بعد میں ہونا، پہلے ایسے کرو مرغی لے جاؤ. پیر صاحب بھی امتحان لے رہے تھے. کہا مرغی ایک لے لو اور جا کر ایسی جگہ پر ذبح کر کے ہو جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، ایسی جگہ پر ذبح کرو.
جہاں کوئی نہ دیکھے. وہ مرید صاحب گئے, انہوں نے مرغی تلاش کی اور گئے, ویسے ہی صحیح سلامت مرغی واپس لے آئے. کہا حضرت کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں میں ذبح کروں, جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. کہا اچھا کوئی جگہ نہیں, کوئی تو ایسا کونا ہوگا جہاں کوئی بھی نہ ہوگا. بیت الخلا ہے, کوئی جنگل ہے, کوئی ایسی جگہ, کوئی کونا. کہا ہاں کچھ بھی, کوئی وہ تو جگہ ہیں. میں مخلوق سے تو چھپ سکتا ہوں مگر خالق سے تو, میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ نے کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں ذبح کرنا. کوئی جگہ ملی نہیں, کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پر خدا کی نظر نہ ہو. وہ فرماتا ہے کالی رات کے اندر کالے رنگ کے پتھروں کے اوپر کالے رنگ کی چونٹی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی لکیر کو بھی دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے. تو اگر ہمارے دل کے اندر یہ تصور ہو کہ ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم نے روزے رکھے یا ہمیں پتا ہے یا ہمارے خدا کو پتا ہے, ٹھنڈا پانی ہمارے سامنے, بند کمرہ ہے, طرح طرح کی ڈشیں ہمارے سامنے ہیں, بنا ہوا گوشت پڑا ہے, بکرے کا, مرغی کا, گائے کا, سب کچھ ہمارے سامنے ہے, لیکن ٹھنڈا پانی حلق سے نیچے نہیں اترنے دے رہے. پیاس کی شدت بھی ہے, گرمی کی شدت بھی ہے, بھوک بھی لگی ہے, لیکن نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں. کیوں؟ یہ تصور ہے دل میں ہمارا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے. کاش یہ تصور ساری زندگی ہو جائے تو ہم گناہوں سے نہ بچ جائیں. تو رب فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں بھی پتا ہوگا کہ میں دیکھ رہا ہوں, میں سب پر میری نظر ہے, ایک ایک بندے کو میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد رب ذوالجلال نے بندے کو تنبیہ کی اور یہ اس کے سارے شکوے بندے کے سامنے رکھے اور فرمایا یہ اس طرح جب تو کرے گا تو تیرا یہ سلوک ہوگا, قیامت کے دن تیرے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا. اگر چاہتا ان سے بچ جائے تو فرمایا آؤ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو اور دنیا میں رہتے ہوئے توبہ کرو. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل